پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائنڈ دا میگنیچیوڈ آف ریزلٹنٹ۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے ٹرائنگل آف ویکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا اور ویکٹر ایڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو ٹرائنگل آف ویکٹرز میں ہم نے پڑھا تھا دا ٹرائنگل آف ویکٹرز states that if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, say vector A and vector B are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then the resultant vector is given in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order. This is the resultant of the vector. The resultant of the vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دیکھیے this is vector B. ہاں، اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے اینگلز کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اینگلز کب بنتے ہیں؟ when tail and tail اور head and head of two vectors are joined together. اگر ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ہے اور یہ ایک ویکٹر ہے، ان کے ٹیل اور ٹیل ملیں گے تب کوئی اینگل بن جائے گا، سے اینگل تھیٹا۔ یا اگر ہیڈ اور ہیڈ مل جائے گا تب اینگل تھیٹا بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں گے ہیڈ اور ٹیل مل جائے تب وہ اینگل نہیں بنتا ہے، تو یہ ہم اینگل نہیں لیں گے، یہ ویکٹروں کے درمیان اینگل نہیں ہوگا۔ ویکٹرز کے درمیان کب اینگل ہوتا ہے؟ when tail and tail are joined together اور head of two vectors are joined together. اگر head اور tail join کریں گے تو اینگل نہیں بنتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو parallel shifting کر کے پھر جب یہاں پر بن جائے گا اینگل، that is the angle between the two vectors. تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں گے ویکٹر اے اور ویکٹر بی کے درمیان یہ اینگل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ہیڈ اور ٹیل جوائن ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پیرلل شفٹ کریں گے، پیرلل شفٹ کر کے یہ اینگل بن جائے گا۔ دس از دی اینگل تھیٹا۔ نو اینگل تھیٹا از اینگل بٹوین ویکٹر اے اینڈ ویکٹر بی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہیڈ اور ٹیل مل رہا تھا، تو جب ہم نے پیرلل شفٹنگ کی تو اب یہ ٹیل یہاں پر آ گیا، ہیڈ یہاں پر آ گیا، تو ٹیل اور ٹیل مل گئے تو یہ اینگل بن گیا۔ ناؤ ڈرا، دس از ایکس، سے وائی اینڈ زیڈ۔ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل تھی ایکس وائی زیڈ، تو زیڈ ڈبلیو ہم نے پرپینڈیکولر ڈرا کیا، ڈرا زیڈ ڈبلیو پرپینڈیکولر ٹو ایکس وائی، تو ہماری ایک رائٹ ٹرائنگل یہاں پر بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس رائٹ ٹرائنگل میں ذرا اس رائٹ ٹرائنگل کو یہاں سے پھر سے ایک بار بناؤں الگ سے، تاکہ آپ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہمارا اینگل تھیٹا ہے، ہماری ٹرائنگل یہاں پر وائی ہے، یہ ڈبلیو ہے، یہ زیڈ ہے، یہ والی ٹرائنگل میں نے لی، اور یہ سائڈ اس کا بی ہے، ویکٹر بی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا میگنیچیوڈ بھی ہے۔ تو اس ٹرائنگل میں اگر ہمیں سائن تھیٹا کا ویلیو نکالنا ہو، we know sin theta is perpendicular by hypotenuse، perpendicular by hypotenuse، اور perpendicular اس ٹرائنگل کا ہے ZW اور hypotenuse اس کا ہے YZ that is B، تو یہاں سے ہمیں نکلے گا ZW is equal to B sin theta by cross multiplication۔ اس کے نیچے 1 رکھیں گے، ZW is equal to B sin theta، تو ایک ویلیو نکلا۔ اسی ٹرائنگل میں ہم cos theta نکالنے کی کوشش کریں گے۔ cos theta is base by hypotenuse، اور ہماری بیس یہاں پر ہے YW اور hypotenuse ہمارا ہے B، تو یہاں پر بھی کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے تو ہمارا YW نکلے گا B cos theta۔ تو یہاں پر ہمیں دو ویلیوز آئے، ایک YW کا اور ZW کا۔ اب ہم یہ ٹرائنگل لیں گے، بڑی ٹرائنگل، ناو ان
right angled triangle XWZ by PGT. इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल XWZ, ठीक है, by PGT hypotenuse square that is XZ whole square is equal to base square that is XW whole square plus perpendicular square that is WZ whole square, ठीक है। XZ अगर हम देखेंगे ट्रायंगल में वो और है तो हो गया और स्क्वायर। अगर हम XW देखेंगे, XW is XY plus YW whole square plus YZ whole square, ठीक है, which implies that or square is equal to, it is a square XY whole square plus YW whole square plus twice XY into YW plus YW whole square। अब जरा इनको वैल्यूज देंगे और स्क्वायर इज इक्वल टू XY हमारा A है, ट्रायंगल में देखेंगे दिस इज A स्क्वायर प्लस YW हमने यहाँ पर निकाला है, YW इज B cos थीटा, so it is B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस twice XY, our XY is A, तो ये बन गया A and YW is B cos theta plus YZ, WZ is B sin theta, तो ये बन गया B sin theta का होल स्क्वायर, WZ is here B sin theta, तो ये बन गया और स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म और इस टर्म को कंबाइन करेंगे तो वी गेट और स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एक साथ लाएंगे प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है, which implies that और स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस यहाँ B स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, which implies that और स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर into 1 because cos square theta plus sin square theta is 1 plus 2AB cos theta। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे which implies that और is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta। तो this is the resultant of vector A and B। तो देखिए बेटा, तो ये हमारा रिजल्टेंट बन गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब इस एंगल पे डिपेंड है, व्हेन नंबर 1 फर्स्ट केस व्हेन vectors or acting in same direction, जब एक ही डायरेक्शन में हो तो उस वक्त क्या होता है, देन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त थीटा 0 होता है। अगर हम यहाँ थीटा 0 देंगे दैट इज cos 0, तो हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा, therefore or is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos 0, और cos 0 होता है 1, cos 0 1 के बराबर होता है, so or is equal to A square plus B square plus 2AB into 1
because cos square is 1, تو یہ بن گیا اور is equal to یہ بن جائے گا a plus b whole square. A plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab, that is a plus b whole square, square and root cancel, so r is equal to a plus b. یہ تو ہم نے already اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا when vectors are acting in the same direction then they can be added, then magnitude of r is magnitude of a plus magnitude of b. Number 1. Number 2, second case. When number 2, when vectors are acting in opposite direction, جب وہ opposite direction میں ہو then theta is 180 degree, اس وقت اینگل ہوتا ہے 180 degree. Therefore r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of 180 degree. تھیٹا اب ہمارا 180 ہے تو ہمارا اور بنے گا a square plus b square plus 2ab cos 180 ہوتا ہے -1 because cos of 180 is equal to -1. تو ہمارا ریزلٹنٹ جو بن گیا یہ بن گیا a square plus b square minus 2ab. تو اس کا مطلب r is equal to under root of this is a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, that is a minus b whole square, square and root cancels, so we get r is equal to under root r is equal to a minus b, or we say r is equal to a plus minus b. So when vector یہ بھی ہم نے already آپ کو بتایا تھا when vectors are acting in opposite direction then r is equal to a plus minus b, or r is equal to a minus b. Magnitude of resultant is equal to magnitude of a vector a minus magnitude of vector b. Okay. خدا حافظ.